या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। अब अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम के अंदर इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल यानी अपने घर वालों को उस आग से यानी जहन्नम की आग से बचाओ। कूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन जो है आदमी और पत्थर हैं, और उस पर सख्त मजाज और ताकत वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला इन्हें जो हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, और वो वही काम करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। तो हम दो रास्तों पर छोड़ दिए गए। एक रास्ता सिरातुर रहमान का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, और वो रास्ता जन्नत का रास्ता है। अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात वज़ाहरन होंगी और वो हमारे नफ्स पर शाक गुजरेंगी। नमाज पढ़ना पड़ेगी, ज़कात देना पड़ेगी, हज करना पड़ेगा, रमज़ान के रोज़े रखने पड़ेंगे, वालदैन की फर्माबरदारी करनी पड़ेगी। चुगली, ग़ीबत, उजब, खुद पसंदी, हुब्बे जा और झूठ और इस तरह की जितनी बीमारियां हैं वो निकालनी पड़ेंगी। तो होगा क्या कि ये जो ज़िंदगी 50, 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी होगी, इसमें अगर हम ये काम कर जाएंगे तो फिर कब्र में भी अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, जन्नत की हवाएं होंगी और बिस्तर जन्नत का होगा। बरोज़ हशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर हमें पीने को मिलेगा, और अल्लाह ताला की रहमत से फिर हमें जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह करीम अपना दीदार भी करवाएंगे। और दूसरा रास्ता वो फिर शैतान का रास्ता है, जिसके मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लेकिन फिर अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो बज़ाहर हो सकता है कि इस फहाशी, उरयानी और गुनाहों के दौर में और इस मादा परस्ती की धुन के अंदर जिस तरफ उम्मत मुब्तला हो चुकी है कि बज़ाहर आसानी नज़र आए, नमाज माज़ल्ला ना पढ़ें, सूद का कारोबार करें, झूठ बोलें माज़ल्ला, नमाज़ें ना पढ़ें, अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी ना करें, तो शैतान की करें। तो इसीलिए फरमाया कि तुम शैतान की जब फर्माबरदारी करोगे तो फिर तुम शैतान की इबादत करोगे। तो अब उस दो रास्तों में से एक रास्ता मुझे और आपको चुनना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क कातिल से मकतूल से भी हमदर्दी, ये तो बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालक को याराना इबलीस से भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अब ये नहीं हो सकता कि हम नाम रहमान का लें और काम शैतान वाले करें, खाएं रहमान जल्ला शानुहु का और इताअत व फर्माबरदारी शैतान की करें। तो चूँकि ये दुनिया है, दुनिया की रंगीनियाँ हैं, और जिसमें मुब्तला होकर फिर इंसान जो है वो शैतान के गुमराह कुन वारों में आकर गुमराही की तरफ चला जाता है और उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं। इसीलिए तौबा का दरवाज़ा भी रखा गया कि तुम गुनाह कर लो लेकिन मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला की तरफ आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर देगा। बेशुमार इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं और कुरान करीम भी इस पर शाहिद है। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहें और इस मादा परस्ती, ये देखें ना, ये तमाम दुनिया जिसमें अब स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान से लेके यूरोप और जिस तरह की भी ज़िंदगी हम आजकल अपने इस इंटरनेट के दौर में अपने मोबाइलों पे देख रहे हैं, या उसके ऊपर गुर्बत में से लेकर अमारत हो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसको क्या इरशाद फरमाया, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं, ये तो एक धोखे का सामान है। और कितना बड़ा इंसान
اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کتنا بڑا ہمارا اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او غافل انسان، زندگی تو ٹوٹل ہے ہی 3 سانس، اور اس میں بھی وہ ایک جو تو نے لے لیا وہ تیرا تھا، دوسرے کا کیا پتہ آئے یا نہ آئے۔ اتنی مختصر سی زندگی میں کہ نہ جانے کس جگہ پہ کب کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ پھر جنازہ ہوگا، کفن دفن ہوگا، کل ہوں گے، ساتہ ہوگا، 40واں ہوگا، دعائے خیر ہوگی، وہ بھی کسی نے کر دیا تو ٹھیک، ورنہ 1 سال بعد تو پھر قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا، ہم ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اور جو ہم نے یہاں پہ کیا۔ فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ تو فرمایا وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ تو یہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور صرف اس کا ترجمہ نہیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو پھر ہمیں یہ زندگی کی الجھنوں سے نکلنا بھی آسان ہو جائے گا، ہماری زندگی بھی سادہ ہو جائے گی، اور قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ پہ ہماری رہنمائی بھی کرے گا، اور اس سے سکون قلب اور روح بھی میسر ہوگا، اور یہ بے چینی کی کیفیت بھی ختم ہوگی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے، اور جتنا اس کے قرب میں جائیں گے پھر اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہم پر برسیں گی۔ تو یہ واجب ہے، اور اس میں اسلوب کیا اختیار کیا میرے پاک پروردگار جل شانہ نے، فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ، پہلے تم نے خود بچنا ہے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہماری اگر آج ہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یا ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ اگر ایسا نہیں تو ابھی توبہ کر لیں۔ وہ ذات فرماتی ہے تم توبہ کرو گے میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، توبہ کرو گے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، موت سے پہلے، نزاع کے وقت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اگر نہیں توبہ کے بعد پھر اپنی زندگی کو ایک دفعہ سابقہ زندگی پر نظر ڈالے، اور آئندہ کی زندگی جو بچ گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، پھر تم اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، بچوں کے کپڑوں کی فکر ہے، ان کے کھانے کی فکر ہے، لیکن اگر ہمارے ہی بچے ہمارے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں جل رہے ہوں تو کس قدر ہلاکت ہوگی۔ اور یہ کامیابی نہیں کہ ہمارا بچہ PhD کر لے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، کتنے ہی بچے ہیں وہ دوران تعلیم ہی دنیا سے چلے گئے، یا ڈگری مکمل کر کے بھی دنیا میں جائیں تو یہ دنیا کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے، اسلام تو اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ کامیابی نہیں، اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ جو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی، ربنا آتینا فی الدنیا، دنیا بھی اللہ سے مانگے اور آخرت بھی مانگے، جتنا مرضی پڑھیں لیکن اسلام کے قرب میں رہیں، جتنا مرضی اونچی اڑان بھر لیں لیکن اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اور اسی لیے ہمیں یہ فرمایا گیا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہوتے ہیں تو اسلام تو یہ واحد مذہب ہے، اب مذاہب کو اٹھا کے پڑھیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام جو ہے یہ کس قدر خوبصورت اور عمدہ دین ہے کہ یہ پوری دنیاوی آسائشیں بھی کہتا ہے کہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں، بلکہ محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو ان کے کپڑے کوئی زیادہ اچھے پہنے ہوئے نہیں تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو فلاں شخص نہیں ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی ہوں۔ تو فرمایا تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رزق نہیں دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑی فراوانی رزق دیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی پسند کرتا ہے۔ ہمارا مقصد اس درس کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کے مطابق اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں
کہ ہماری زندگی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سونے لگو تو بستر پر لیٹنے سے پہلے ایک دفعہ اٹھ جایا کرو اور اپنی پورے دن کے کاموں پر، سابقہ زندگی تو چلو بہت دور ہے، ایک دن کے ہی کاموں پر نظر ڈالو کہ ہم نے صبح سے شام تک کام کیے، کتنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کیے اور کتنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کیے۔ فرمایا اگر تم صرف یہی محاسبہ کرنے لگ پڑو روزانہ کی بنیاد پر تو تمہارے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت مبارکہ کے مطابق خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔